کے مایہ ناز ڈینٹل سرجن ڈاکٹر علی حسین خان کے ساتھ. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ کہنا کہیں غلط نہیں ہوگا, پاکستان کا ابھرتا ہوا ستارہ اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گیا ہے, اور ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر علی حسین خان سے کہ وہ اپنے بارے میں, آج ہم بات کریں گے ان کے اپنے بارے میں, ان کے کلینک کے بارے میں, اور ان کے آنے والے گولز کے بارے میں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں, اور بالخصوص پاک وطن کے لیے کیا خدمات اپنی انجام دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا, اور آپ سے اس کے ساتھ ساتھ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ پاکستان میں کیا گولز انجام دینے کے لیے اپنے ملک واپس آئے ہیں؟ السلام علیکم, دعائیں, سلام, آپ جہاں پر بھی ہیں خیریت سے ہوں گے. اور جو آپ نے بات کر دی کہ ابھرتا ہوا ستارہ, بہت بڑی بات کر دی میرے بارے میں. میں بھی بہت جونیئر ہوں, ہم سے بہت زیادہ سینئر ڈینٹسٹ اس وقت ہیں ملک میں. اور اگر ان کیس آف اینی ڈینٹل ایمرجنسیز آپ کو کوئی ہوتی ہیں تو آپ نے کلینکس پہ جانے سے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ریگولر جانا شروع کر دینا ہے. ہم اب پریپیئر ہیں, تیار ہو چکے ہیں کووڈ-19 کی پینڈیمک سے لڑنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم پی پی ای پہن کے اور پراپر ماسک پہن کے فلٹر والا ہم پیشنٹ ڈیل کر رہے ہیں. آلدو یہ بہت فرسٹریٹڈ ہے, بہت ہمیں گرمی لگتی ہے, اس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اے سی ہمیں چلانا نہیں ہے, خیر اگر بجلی آ جائے تو اب اے سی چلائیں گے. تو اگر آپ کی نا خطرناک والی مسکراہٹ بجلی کے جانے پہ دی, تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس موجود ہو, بیٹھا ہو, آپ کوئی سرجری کر رہے ہوں یا آپ کوئی سینسیٹیو کام کر رہے ہوں اور اچانک سے لائٹ چلے جائے, تو اس وقت سب سے پہلے دل میں کیا بات آتی ہے, دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ میں ڈینٹسٹ کو بھی جنرل فزیشنز کے ساتھ اور دوسرے پیرامیڈیکل اسٹاف کے طرح فرنٹ لائن ورکر میں شامل کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس, خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے جس قسم کا پین پریگننسی میں ہوا تھا اس سے زیادہ سیویئر پین مجھے ڈینٹل کا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کی کیا امپورٹنس ہے. اور وہی کہہ رہی تھی مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میرے تمام دانت میں خود ہی نکال دوں, کیونکہ کوئی ڈینٹسٹ اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے اس کے لیے ایمرجنسی میں 1:30 بجے ڈینٹل کلینک کھولا تھا اور اس کا دانت ایکسٹریکٹ کیا. تو یہ امپورٹنس ہے ہماری. تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اب ڈینٹل کوئی پرابلم ہے تو اب آپ گھبرائیں نہ, ڈینٹل کلینکس وزٹ کرنا شروع کر لیں, لیکن ان کلینکس میں جہاں پر پراپر پروٹوکول فالو کیا جا رہا ہے, جہاں پر ڈینٹسٹ پی پی ای پہن کے, پراپر ماسک پہن کے, اے سی کا سینٹرلائز سسٹم ہو یا پھر اے سی بند ہو, ایسی جگہ پہ آپ وزٹ کرنا شروع کریں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈینٹسٹ ایروسول جنریٹنگ پروسیجرز کرتے ہیں. ایروسول جنریٹنگ پروسیجرز وہ ہوتے ہیں جو کہ تھوک آپ کا نکالتے ہیں, اور وہ مشین چلتی ہے, ڈرل چلتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی تھوک جنریٹ, اور اس سے کووڈ-19 پھیلتا ہے. ان کیس اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے فار ایروسول جنریٹنگ پروسیجرز, تو آپ نے پراپر کوشچنیئر سے اس کے سوالات پوچھنے ہیں کہ کہیں اس کے گھر میں کوئی کووڈ-19 کا پیشنٹ تو نہیں تھا, یا پھر اس نے کوئی ریسنٹ ٹریولنگ تو نہیں کی, یا کوئی بیمار تو نہیں ہوا تھا, یا اسے کوئی ٹیمپریچر وغیرہ. ان دیٹ کیس پھر آپ نے پراپر اس کا پہلے ٹیسٹ کروانا ہے کووڈ-19 کا, اور اس کے بعد اس کو یہاں پر ٹریٹ کرنا ہے اگر آپ ایروسول جنریٹنگ پروسیجر کر سکیں. اگر وہ سارے سوالات نیگیٹو میں ہوتے ہیں تب آپ اس کے پروسیجر کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے پراپر ایس او پی فالو کرنا ہے. سیکنڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, قانون اور ریاست یعنی کہ وہ ان کے سامنے بے بس ہے. یہ کیسے چلتا ہے, یہ کیا سسٹم؟ دیکھیں, عارف علوی صاحب بھی ڈینٹسٹ ہیں, اور جب سے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو اس کے بعد ایک ادارہ اینٹی کویکری ادارہ سندھ گورنمنٹ کے اندر بڑا فنکشنل ہوا تھا. آئی تھنک شاید فیڈرل لیول پہ بھی کام کر رہا ہے. اس نے کچھ میجرس لیے ہیں, لیکن اسٹل دے آر فنکشننگ. ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے ینگ ڈینٹسٹ حضرات ہیں وہ ان کے سرٹیفکیٹ کے بیسس پہ اپنے کلینکس چلا رہے ہیں. تو میری ان ڈینٹسٹ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ پلیز چند پیسوں کے لیے, مجھے پتہ ہے آپ لوگ فرسٹریشن میں ہیں, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی جاب اپرچونیٹیز کم ہیں, لیکن ہمیں گریجویشن کے ساتھ ساتھ ایتھکس آف ڈینٹسٹری اور ہمیں اپنے وعدے کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے گریجویشن پہ کیا ہے, کہ ہم نے پیشنٹ کے بینیفیشنز پہ کام کرنا ہے. مجھے تو آپ نے ان کویکریز کو بیک نہیں کرنا, ان کی سپورٹ نہیں کرنی. لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر, لیٹس فائٹ اگینسٹ دیز کویکریز. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کووڈ-19 پینڈیمک انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن یہ پرابلم ہمیشہ رہے گی جب تک ہم یونٹی نہیں شو کریں گے تمام ڈینٹسٹ حضرات. تو ہمیں یونٹی
برقرار رکھنی ہے اور ان ٹیکنیشینس کے خلاف لڑنا ہے تاکہ یہ وہ گندے سامان اور غلط طریقے سے علاج ہمارے پیشنٹس کا نہ کر سکیں. آپ کے دانتوں کا درد ہے, پین کلر اینٹی بائیوٹک نہیں تو پراپر علاج سے ختم ہو جائے گا, لیکن ان بیماریوں کا کیا کریں جس سے آپ کی کوالٹی آف لائف, آپ کی فیملی جو گھر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے. آپ بالکل آپ کی ٹرمینل النس ہوتی ہے اینڈ دین یور لائف از فنش. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پلیز ان ٹیکنیشینس پہ جو سو کال ڈینٹسٹ ہیں ان کے کلینکس پہ نہ جائیں. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی عمر, شادی ہوئی نہیں ہوئی, بچے ہیں نہیں ہیں, تعلیم حاصل کی, باہر تھے کیوں, اور باہر سے ہی کیوں کی, ملک سے اپنی کیوں نہیں کی؟ میں الحمدللہ میں میرڈ ہوں, ایک بچہ ہے میرا, اور تقریباً 10 سال سے ڈینٹسٹری میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں نے انیشیل اپنی پڑھائی پاکستان میں کی, بی ڈی ایس اور انٹرمیڈیٹ وغیرہ. اس کے بعد میں ماسٹرز کرنے کامن ویلتھ اسکالرشپ کے تھرو یو کے گیا تھا, لیڈس میں. وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا اور وہاں سے کچھ کلینکل ڈپلوماز فیلوشپس کیے تھے, شارٹ کورسز کیے تھے کلینکل. جس کے بعد میں پاکستان واپس آیا تھا. پھر میں نے خان ہیلتھ سروسز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, جس کے ساتھ ابھی تک میں کام کر رہا ہوں. اور میں ایک چیز یہ دیکھیں یہ الیکٹرک والی بات ہو گئی, دیکھ لیا. یعنی کہ انٹرویو کے دوران بھی, میں ابھی اسکرین پہ آ کے بولوں گا کہ انٹرویو کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے شہر قائد میں, پاکستان کے سب سے بڑا شہر, پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر, اور اس وقت ہم انٹرویو لینے بیٹھے تھے ڈاکٹر علی کا, اور وہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لائٹ چلی گئی. اللہ جانے کہ الیکٹرک والے کب سدھریں گے. ایسا تو نہیں لگتا, لگ رہا پاکستان ایک دن سدھر ضرور جائے گا, مگر کہ الیکٹرک اللہ ہی بہتر جانے. جی ڈاکٹر, تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں خان ہیلتھ سروس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور اب آتے ہیں میری فیملی لائف پہ اور میری پرسنل پروفیشنل لائف پہ. تو خان ہیلتھ سروسز کے ساتھ میں نے 2015 کے ساتھ کے اینڈ میں کام کرنا شروع کیا, اور تب سے میں ابھی تک ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. بیچ میں نے خان یونیورسٹی کے پروگرام ہے, ایپی بایو ایپیڈیمیولوجی کا پروگرام ہے اینڈ بایو اسٹارٹس کا, اس میں ایز اے فیکلٹی ممبر وزٹنگ فیکلٹی میں نے جوائن کیا تھا. پھر میں نے زیبس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, اینڈ سنس دین میں اپنا کلینک بھی چلا رہا ہوں. میرے 2 برانچز ہیں, ایک یہاں پر ہے, آپ دوسری برانچ پہ بھی جانا ہے, اگر آپ کو موقع ملے ضرور جائیے گا. گلزار ہجری میں ہے, وہ ہائی وے کو ٹچ کرتا ہے. تو یہ 2 پریکٹس ہیں ہمارے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پراپر اسٹرلائزیشن جو پیشنٹ کا حق, پیشنٹ کا رائٹ ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں پریکٹس کریں. اور کم از کم میرا یہ انٹینشن تھا کہ میں جب ڈینٹل کلینک کھولوں تو میں اس لیول کا کلینک کھولوں, اس لیول کی صفائی ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو اس پہ ٹریٹ کر سکوں. اگر میں انہی سامان سے اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کر سکتا ہوں تو میں کسی بھی مریض کو کر سکتا ہوں. اور ڈاکٹروں کا پرسان حال دیکھیں, آپ پرائیویٹ کلینک کر رہے ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ ڈاکٹرز کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, مگر وہ کتنی, یہ بیسکلی ریاست کا کام ہے, سرکار کا کام ہے. مگر ایز اے ڈاکٹر آپ اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا اوپینین دیں گے جو عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر اتنے بدحال کیوں ہو گئے ہیں, برا حال کیوں ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر جیسا شعبے کے لوگ وہ احتجاج پہ آ چکے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹروں کی اتنی کمی ہے کیوں؟ میں نے آج ہی اپنی ایک ویڈیو انشاءاللہ میں پبلش کرنے جا رہا ہوں اس کو یوٹیوب پہ. میرا یوٹیوب کا چینل ہے نور ڈینٹل کلینک کے نام سے, اس کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو ویڈیو وہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں. اس پہ میں نے ڈپریشن انزائٹی جو ڈینٹل اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے اور ڈینٹسٹ کو ہوتی ہے, اس پہ میں نے تھوڑی بہت اپنی ڈیٹا شو کیا ہے, کچھ ایکسپیرینسز بتائے ہیں ڈینٹسٹ کے, اور اپنی کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں, کچھ میں نے جو کچھ سیکھا ہے یا کچھ میں نے آبزرو کیا اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے. اس میں نے یہ ایک چیز ڈیٹا میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ 70% ہمارے میڈیکل اور ڈینٹل اسٹوڈنٹس انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہیں. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے سرپرست نہیں ہیں اداروں کے, ہمارے ہاں اچھے مینٹور نہیں ہیں, ہمارے ہاں سر پہ ہاتھ رکھنے والے شفقت والے ہاتھ نہیں ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ہم سے بات کریں. ہم بات کرنے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے بات کرنے آ رہا ہے کہ پیپر میں نمبر اچھے چاہیے. ہمیں اس لیے نمبر نہیں اچھے چاہیے, ہم ان سے بات کریں. ہم سے کوئی اسٹوڈنٹس کتنے, آپ ہر ایوری ایئر آپ نیوز دیکھیں, کسی نہ کسی ڈینٹسٹ یا میڈیکل اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کی بھی ہوتی. وجہ سپلی آنا, وجہ فیس پہ ٹائم پہ جمع نہ کرنا, وجہ بلنگ کی وجہ سے. یہ وہ پرابلمس ہیں جو کہ
چھوٹا سا ایک کاؤنسلر، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر یا پھر ایک سائیکولوجسٹ، کلینکل سائیکولوجسٹ میڈیکل کالج میں اگر آپ ایک مخصوص بٹھا دیں انہی اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تاکہ وہ ان سے بات کریں، ان کے مسئلے کو حل کرے اور ان کو سینئر لیڈرشپ تک پہنچائے کہ بچوں کا یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ڈینٹسٹ کا بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ گریجویشن کے بعد یا پھر وہ کالجز اپنے ایلومنائی کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ اپنے ایلومنائی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں کہ آپ لوگ جب جائیں تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، اگر کوئی جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. جہاں تک ہو سکے گا رات دن ایک کر کے محنت کریں گے. یہ میں بز ورڈس یوز نہیں کر رہا، میں امپریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ میرے جذبات ہیں جو کہ میں آپ کے تھرو اپنی عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پاس کچھ ینگسٹرز بھی ہیں، وہ آئیں گے آپ کے پاس اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تھوڑی بات ان سے بھی کریں. تو پلیز اسٹے ہمبل، اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی اچھی رہے گی انشاءاللہ. میرا نام ڈاکٹر رمشا نکی ہے اور میں نور ڈینٹل کلینک میں پچھلے سال سے کام کری ہوں ڈاکٹر علی کے ساتھ. میں نے اپنی ہاؤس جاب تو کی ہوئی ہے اوبیسلی، لیکن ڈاکٹر علی کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے. مطلب بہت موٹیویٹ کرنے والے، سکھانے پڑھانے والے، بالکل ساتھ نہیں چھوڑنے والے، ایسے مینٹور ہیں وہ. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر بختاور ہے اور میں BDS میں نے کیا ہے اور مجھے ڈینٹل سرجن کہتے ہیں. کووڈ-19 ہے اور اس کی پریکاشنز یہ ہے کہ پراپر اسٹیرلائزیشن رکھیں، ماسک پہنیں، جو آج کل کہتے ہیں لیکن لوگ فالو نہیں کرتے، لیکن ان کو فالو کرنا چاہیے. ماسک پہننا چاہیے، اسٹیرلائزیشن پراپر کرنی چاہیے، ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے اور فاصلہ رکھنا چاہیے لوگوں سے. ڈاکٹر عائشہ انیس میرا نام ہے، ورکنگ ایز اے ڈینٹل سرجن ان نور ڈینٹل کلینک ود ڈاکٹر علی حسین خان. اور ڈاکٹر علی حسین خان ہمارے ایک نائس منٹور ہیں، ایک اچھے گائیڈر ہیں، ایک اچھے ٹیچر ہیں، ایک اچھے سپروائزر ہیں، ایک اچھے انسان ہیں. ہمیں انہوں نے بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں، بہت ہمارے فیوچر کے لحاظ سے، ہماری کلینک کے حساب سے ہمیں فالو اپ. آج کل جیسے کرونا ہے، ہمیں کرونا کے لیے بھی انہوں نے اچھے SOPs بتائیں کہ ہمیں کس طرح فالو کرنا ہے پیشنٹ، تاکہ پیشنٹ سیف رہے، ہم خود سیف رہیں.